عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومدنينا وسراجنا ومنيرنا وحبيبنا وحبيب طبيب قلوبنا وصلى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا من الحسين وحسين مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين. والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے. تمہیں سے اے مجاہدو دین کا ثبات ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. حیات اگر حیات ہے تو ممات بھی حیات ہے. شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. شہادت ایک تخیل زوال اور ثانی ہے. شہادت خود ہی تفسیر حیات جاوید ہے. مرے تو شہید مارے تو غازی، یہ وہ راہ جس میں ہر طرح کی سرفرازی ہے. شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے. شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے. شہادت اس کی خوب دے گئے کربلا والے. اور سیدنا
رضی اللہ عنہ کی شان کے حوالے سے، حق و آزادی کا سرچشمہ ہے گفتار حسین، حق و آزادی کا سرچشمہ ہے گفتار حسین، رہبری کرتا ہے ہر مشکل میں کردار حسین، رہبری کرتا ہے ہر مشکل میں کردار حسین، دست قدرت نے دونوں کو بنایا بے مثال، دست قدرت نے ہے دونوں کو بنایا بے مثال، ایک سرکار دو عالم ایک سرکار حسین رضی اللہ عنہ، ایک رشک تو ایک جنا، ایک رشک خلا ہے تو ایک ہے رشک جنا، ایک مصطفیٰ ہے ایک گلزار حسین، دیکھیے عظمت انہیں جنت کی سرداری ملی، دیکھیے عظمت انہیں جنت کی سرداری ملی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے عظمت انہیں جنت کی سرداری ملی، باب عظمت میں کرے گا کون انکار حسین، سرکار خیر النساء کے کون و مکان، مصطفیٰ کے ساتھ محشر میں ہو دیدار اللہ۔ دعا ہے شاعر نے کہی ہے، اور اس دعا کے آخر میں آمین کہنا ضروری ہے۔ انتہائی قابل صد عزت و تکریم میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، صاحب و ساتھیوں، ماہ مقدس محرم الحرام کی آج 7 تاریخ ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ بقرہ سے دوسرے سپارے سے، اور فرامین نبوت میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمان مبارک تلاوت کیے ہیں، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کا مہینہ یوں تو تاریخی حوالے سے بہت ساری اہمیت کا حامل ہے، بہت سارے فضائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، بہت ساری عظمتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جہاں اس کے اور بہت سے تاریخی پہلو ہیں، وہاں اس کی وجہ شہرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، کربلا کے وہ مبارک نفوس بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر شہید ہوئے، انہی میں سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان اقدس کے 73 اصحاب شہید کر دیے گئے، مظلومانہ شہادت ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یوں تو محرم الحرام کی جیسے میں نے عرض کیا بہت سارے فضائل ہیں، ان فضیلتوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ بھی بڑی کمال کی حیثیت رکھتی ہے اور بڑی لازوال حیثیت رکھتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی بے انتہا محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے آپ کے جو قریب کے صحابہ کرام تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا حیدر کرار جو آپ کے والد محترم، اس کے علاوہ اور جتنے بھی نیچے تک صحابہ کو شمار کرتے چلے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے جو آپ کو حسنین کریمین سے تھی، اس محبت کی وجہ سے صحابہ کرام کو بھی آپ سے بڑی محبت تھی، آپ حضرات سے بہت محبت تھی۔ اس محبت کا اندازہ آپ یوں لگا لیجئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے عصر کی نماز کے بعد باہر تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں، بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، لیکن آپ ان میں سے قریب جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گودی میں اٹھا لیتے ہیں اور آپ کو پیار کرتے ہیں اور آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بات کریں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی اور آپ نے لوگوں کو وظائف دینے شروع کیے اور وظائف مقرر کیے، آپ ہر شخص کو جو ایسا شخص ہوا کرتا تھا
کہ جس کے گھر میں کھانے پینے کی حالت کے حوالے سے بڑی قسم پرسی تھی، آپ اس کے لیے ایک اسپیشل وظیفہ مقرر کیا کرتے تھے، اور ان وظائف میں سب سے پہلے جو آپ کی پرائرٹی ہوا کرتی تھی وہ بدرین کی ہوا کرتی تھی۔ بدرین کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو صحابہ کرام شریک ہوئے تھے ان کو پرائرٹائز کیا کرتے تھے، آپ کو ان کو سب سے پہلے دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ حسنین کریمین سے سیدنا فاروق اعظم کو کتنی محبت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب مقرر کیا کرتے تھے وظیفہ بدرین صحابہ کا 5000 دینار فی کس کے حوالے حساب سے، پر ہیڈ کے حوالے سے، تو آپ حضرت حسنین کریمین کو بھی اتنا ہی وظیفہ دیا کرتے تھے۔ حالانکہ حسنین کریمین بدرین صحابیوں میں سے نہیں ہیں، آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ بدر کا جب واقعہ ہوا اس وقت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ سے شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وظیفہ مقرر کرتے تھے 5000 دینار کا جو وظیفہ تھا وہ حسنین کریمین کو دیا کرتے تھے۔ اللہ، یہ آپ کی محبت کا انداز تھا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ہم دیکھیں تو حضرت عثمان سے اتنی محبت تھی، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے سے پہلے کا جو وقت ہے اس میں اگر ہم تاریخ کے اوراق کو دیکھیں تو ہمیں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عثمان کے گھر کے دروازے پہ ان کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کی جرت اور بہادری کا یہ عالم ہے کہ دشمن حضرت عثمان کے گھر داخل نہیں ہو سکا فرنٹ سائڈ سے، بعد میں اگرچہ وہ داخل ہوئے پچھلے مقام سے اور پھر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محبت کا انداز ہے، محبت کا انداز ہے کہ وہ اپنے چچا کی حفاظت کے لیے معمور۔ اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ہم دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور علیہ السلام دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اذان دینا مشکل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اذان دینا مشکل ہو گیا۔ کسی نے پوچھا بلال کیا ہوا، اذان کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ہمارے سامنے موجود تھے اور جب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کے الفاظ ادا کیا کرتا تھا تو میری نظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جایا کرتی تھی۔ آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو آج میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے مشکل پیش آ رہی ہے، چنانچہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو آقا علیہ السلام خواب میں آئے اور حضور علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال یہ کیسی وفا ہے، یہ کیسی وفا ہے کہ آپ میرا شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ چنانچہ یہ الفاظ سننے تھے کہ آپ فوراً اٹھے اور آپ نے رخت سفر باندھا اور آپ دوبارہ مدینہ طیبہ کے لیے آ رہے ہیں۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو چکے ہیں اور اذان کا وقت، نماز کا وقت ہو گیا، اذان دینے کی بات آئی، تو بہت سارے صحابہ نے آپ کو ریکویسٹ کی، کس کو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی کہ آپ اذان پڑھ لیجئے تاکہ ہمیں نبی کا زمانہ یاد آ جائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا نہیں میں اذان نہیں پڑھوں گا۔ بہت سارے صحابہ نے آپ کو ریکویسٹ کی لیکن آپ انکار کرتے چلے گئے، لیکن کچھ صحابہ نے مشورہ یہ کیا کہ حسنین کریمین وہ مبارک نفوس ہیں، وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کی خواہش کو، جن کی ریکویسٹ کو بلال رد نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ حسنین کریمین کے پاس آئے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے آ کے یہ فرمایا کہ آپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریکویسٹ کیجئے کہ اذان پڑھ لیجئے۔ چنانچہ دونوں شہزادے آئے اور دونوں شہزادوں نے آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اذان پڑھ لیجئے، اذان کا وقت ہو گیا۔ اب شہزادوں کی فرمائش تھی، شہزادوں کی فرمائش تھی، بلال سے انکار نہ ہو سکا، بلال سے انکار نہ ہو سکا، چنانچہ آپ نے اذان پڑھنی شروع کی۔ اذان جیسے ہی آپ نے پڑھنی شروع کی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، شہر مدینہ میں ایسی کیفیت برپا ہو گئی کہ لوگ مسجد کے اندر جوق در دوق شامل آ گئے
اور رش لگ گیا، جم غفیر ہو گیا، رونے کی آوازیں شروع ہو گئی، رونے مارنے کی دھاڑیں شروع ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کا زمانہ یاد آ گیا. اللہ اکبر. بلال جب اذان دیا کرتے تھے تو کیا کیفیت ہوا کرتی ہوگی. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے جو حواس ہے وہ بے ساختہ ہو چکے ہیں، کیونکہ حضور کا زمانہ یاد آ گیا، حضور کے زمانے کی اذان یاد آ گئی. چنانچہ حضرت حسنین کریمین کی یہ سرفرازی بھی نمایاں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ حضرت بلال کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے ان کی ریکویسٹ کو بھی مانا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت کا اور کیا اس سے بڑی دلیل ہوگی کہ حضور علیہ السلام جب ممبر پہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے تو ابھی حضرت امام حسین چھوٹے ہیں، حضرت حسن چھوٹے ہیں. حضور علیہ السلام ممبر سے اتر کر دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے. ایسی محبت تھی، دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے. اور پھر جب حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو حضرت حسنین کریمین آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اٹھا نہیں کرتے تھے جب تک بچے خود سے کندھوں سے نہ اتر جائیں. اللہ اکبر. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ایک لازوال سیرت ہے. آپ کی سیرت سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ آپ کی سیرت سے ہمیں پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم عاشورہ کے دن کو کیسے گزاریں. ہمیں عاشورہ کے دن کو گزارنا ایسے ہے کہ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارا ہے. آپ رضی اللہ عنہ نے کیسے گزارا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھ کے گزارا ہے. کیسے گزارا ہے؟ روزہ رکھ کے گزارا ہے. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو قضا بھی نہیں کیا ہے. ایسی کیفیت ہے کہ جہاں پہ زندگی جا رہی ہے اور زندگی کی بازی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ کی سیرت کا جو میسج مل رہا ہے وہ یہ ہے حالات کچھ بھی ہوں، مشکل ترین حالات بھی آ جائیں، نماز چھوڑنی نہیں ہے، روزے چھوڑنے نہیں ہیں. تو آج ہم بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فالوورز ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں بھی عاشورہ کے دن کو روزے سے گزارنا چاہیے اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت سے گزارنا چاہیے. حضور علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو اس وقت کے جو یہودی تھے مدینہ کے، وہ عاشورہ کے روزہ رکھا کرتے تھے. یہ روزہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی ہمارے نبی کو، تو اس شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا آج سے ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم روزہ کیسے رکھیں گے؟ یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے. کیسے؟ کہ ہم 10ویں کے ساتھ یا تو 11ویں کا بھی رکھیں گے یا 9ویں 10ویں کا روزہ رکھیں گے. 2 روزے رکھیں گے. اس وقت کے یہود 1 روزہ رکھتے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آئندہ اگر زندگی رہی تو ہم 2 روزے رکھیں گے. تو اس کے بعد حضور علیہ یہ محرم کی بات ہے، اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے. تو پھر صحابہ کرام کو جو معمول ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ 9ویں 10ویں کا روزہ رکھتے تھے. اگر 9ویں کا نہ رکھ سکیں تو 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشورہ کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو سمجھنے کی اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.